سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز کتاب پنجم و آخرین درس کتاب پنجم درس 20 را میخوانیم. لطف حق، پروردگار کا جود و کرم لطف. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کو شعر کے حالت میں لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نیل یعنی جو دریائے نیل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کیا، ان کے سپرد کیا اور اس کے بعد اپنے پروردگار سے باتیں کرنا شروع کر دی. خود ز ساحل کرد بحسرت نگاہ، گفت کوئی فرزند خورد بی گناہ. اب بچے کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں ساحل سمندر کی طرف حوالے بھی کر رہی ہے اور حسرت بھری نگاہ سے کہہ بھی رہی ہے کہ یہ میرا بے گناہ اور یہ میرا طفل ہے جو بے گناہ ہے، لیکن یہ میں نیل کے سہارے اس کو چھوڑ رہی ہوں. گر فراموشت کند لطف خدائی، چون رہی زین کشتی بنا غذائی. حضرت موسیٰ کی ماں فرما رہی ہے، پروردگار یہ میں جو کر رہی ہوں، میں اپنے اس طفل کو جو میں چھوڑ رہی ہوں بغیر کسی کشتی کے، بغیر کسی کشتی چلانے میں، اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو فقط آپ کی خاطر کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے موسیٰ کو بچانے والا پروردگار تو ہی ہے. میں تیرے لطف کرم سے ہی میں اس کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. اگر پروردگار تو نے ہمیں اپنا لطف کرم خاص نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. آپ کا ہی لطف کرم جود و سخا چاہیے ہمارے لیے. وہی آمد کے کائن چه فکر باطل است، راہ رومائین کے اندر منزل است. وہی آئی کہ ایسی فکر باطل نہ کریں، یا ایسی فکر باطل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک کام کریں، اس کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیں، یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. اے موسیٰ کی ماں، ممتا کے عشق میں ہو کر آپ نے حضرت موسیٰ کو تو نیل کے حوالے کر دیا، لیکن یہ تو سمجھو کہ یہ کس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. یہ پروردگار کی رحمت کی نظر ہے، یہ لطف خاص ہے حضرت موسیٰ پر، یہ ان کے حوالے کر دیا ہے تو نے. یہ پروردگار کے حق کو سمجھو، پروردگار کی خاص رحمت و منزلت کو سمجھو. در تو تنہا عشق و مہر مادری است، شیوہ ماں عدل و بند پروری است. اے موسیٰ کی ماں، تو ممتا کے عشق میں یہ باتیں کر رہی ہے، لیکن اس طرف تو دیکھ، میں موسیٰ کا خدا ہوں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں اپنے بندے سے. یہ تو میرا بندہ ہے، میں تو اپنے عدل و انصاف کے ذریعے چلوں گا اور اپنے اس بندے کی کیا کروں گا؟ نگہبانی کروں گا اور لطف خاص کرم اس پہ کروں گا. نیست بازی کار حق، خود را مباز آنچ بردیم از تو باز آریم باز. اے موسیٰ کی ماں، یہ جو تو نے حق کا کام کی ہے، یہ جو آپ نے حق پروردگار ادا کیا ہے، اے موسیٰ کی ماں وعدہ ہو گیا، یہ جو تو نے ہمارے حوالے یہ جو بندہ کیا ہے، یا ہمارے حوالے جو امانت دی ہے، وعدہ کرتے ہیں یہ آپ کو امانت دوبارہ مل جائے گی. ہم یہ امانت دوبارہ آپ کو واپس پلٹا دیں گے. ستاہ آب از گہوارش خوشتر است، دایش سیلاب موجش مادر است. اے موسیٰ کی ماں، آپ پریشان نہ ہوں، یہیں پانی ہے جو اس کا گہوارہ بن جائے گا. یہیں جو دریا ہے،
یہ اس کی موجیاں اس کی موجیں ہیں، یہ اس کی ماں بن جائیں گی، اس کی حفاظت کرے گا یہ دریا۔ تو کیوں ڈر رہی ہے؟ تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ رود ہا از خود نہ طغیان می کنند آنچه می گویی ما آن می کنند۔ اے مسکیمہ ڈرو نہیں، یہ زمین و آسمان، دنیا و جہان کی جتنی بھی چیزیں ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا۔ ہم اگر دریا کو کہیں گے کہ ان کی موجیں رک جائیں گی، ہم دریا کو کہیں گے تو اس بچے کی حفاظت کرے گا وہ دریا۔ یہ تو ہمارے کن فیکون کا منتظر ہے۔ مسکیمہ آپ پریشان نہ ہو، ما بے دریا حکم طوفان می دہیم، ما بے سیل و موج فرمان می دہیم۔ ہم ہیں کہ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ طوفان ایک برپا کر دو، ہم ہیں جو حکم دیتے ہیں کہ سیلاب اور یہ موجیں لے کر داخل ہو جاؤ۔ یہ سب حکم ہم ہی دیتے ہیں، ہمارے ہی حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نقش ہستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب و سرگردان ماست۔ جیسے میں نے عرض کیا، پروردگار فرما رہا ہے موسیٰ کہ میں پریشان نہ ہوں، یہ دنیا و مافیا و جہاں کی ساری چیزیں ہمارے زیر تسلط ہیں، یہ حکم کے منتظر ہوتی ہیں کہ پروردگار کب ہمیں حکم دے گا۔ یہ پانی ہو گیا، یہ ہوا ہو گیا، یہ مٹی ہو گئی، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے حکم کے منتظر ہیں، ہم کہیں گے تو یہ چلیں گی۔ ما بسی گم گشتے باز آوردیم، ما بسی بیت ہوشرا پروردیم۔ ہم ہیں کہ جو گم چیزیں ہوتی ہیں، جو گم شدہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو واپس لے کر ان تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ہی ہیں کہ پروردگار کی یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے تسلط سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سوزن ما دوخت ہر جا ہر وقت ہر چے دوخت، ز آتش ما سوخت ہر شمی کے سوخت۔ یہ سوزن سوئی بھی اگر چلتی ہے اور جہاں بھی چلتی ہے، یا کوئی آگ جلتی ہے یا کوئی شمع جلتی ہے، یہ ہمارے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہمارے حکم سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ بے کے برگردی بے ماں پہ سپارش، کھیت و ازما دوست تر می دارش۔ اے مسکیمہ ہم تو آپ کو واپس کر دیں گے موسیٰ، پریشان نہ ہو، لیکن یہ تو دیکھو کہ پروردگار کتنا اس سے پیار کرتا ہے، کتنا موسیٰ سے جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مسکیمہ پریشان نہ ہو۔ پروین اعتصامی کے یہ شعر ہے۔ کلمہ ہوا ترکیب ہے تازے، این کے یعنی اکنون یعنی ابھی، بندے پروری پرورش کرنے والا بندہ، بے ماں بے سپارش یعنی یہ اس کا عہدہ جو ہے ہمارے اوپر آپ ڈال دیں، اس کی ہم پرورش کریں گے۔ بے یعنی خوب، بی توشے یعنی بیچارے، پروردن یعنی بڑا کرنا، پرورش کرنا، چون راہی یعنی نجات دینا۔ کیسے نجات دیں گے؟ حسرت کو اردو میں حسرت بولتے ہیں۔ خودرا باختن یعنی ڈرنا، درفکندن کسی کا انداخت کرنا یعنی رکھنا۔ رب جلیل پروردگار کے معنی میں استعمال ہے۔ راہ رو کہ جو مسافر ہوتا ہے، سرگرداں متحیر حیران، سیلاب کو سیلاب بھی کہتے ہیں، طغیان نافرمانی کہتے ہیں، گہوارے گہوارے ہو گیا، گم گشتے جو مفقود ہو چکا ہو، موج دریا کی موج کو کہتے ہیں۔ نقش ہستی نقش از ایوان ماست، یہ جو سارا دنیا جہان میں جو چیزیں ہیں، نقش ہیں، یہ سارے ہم نے بنائی ہیں، ہم نے ان کو قدرت دی ہے۔ نقطہ میں دیکھیں، شعری کے در این دست آمد دقت کنید، مصر ہر بیت کافیہ یکساں دارند۔ اب ان اشعار میں آپ دیکھیں، دقت کریں تو آپ دیکھیں کہ جو مصر ہر بیت میں یہ ان کے قافیہ ایک جیسے ہیں، جیسے کہ نیل، جلیل، نگاہ، گناہ، خدائی، نہ خدائی، بے چنین شعرائی کے ہر بیت آندار کافیہ یکساں باشد مثنوی می گویند۔ ان اشعار میں جو بیت کے آخر میں ایک ہی کافیہ والے ہوں، ہم کافیہ ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مثنوی ہے۔ این قالب شعری برائے بیان مطالب طلانی و داستان بسیار مناسب است۔ اس طرح کے
مطالب کو بیان کرنے میں، یا بڑے مطالب ہوں یا کوئی کہانی ہو، داستان ہو، تو بہت ہی مناسب الفاظ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ امروز بیشتر میدانی نیایش دعائیں۔ ای خدا ہمیں آغاز ہا و پایان ہا، اے پروردگار جو ابتدا سے بھی ہے اور انتہا بھی۔ کتاب را با نام تو آغاز کرتیم و با یاد تو بیان میں دہیم۔ اس کتاب کو اے پروردگار تیرے نام سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کتاب کو تیرے نام سے ہی آخر میں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ یار ایمان کھونتا در پیان کار، بے تلاش بزرگ تر و کوششی برشور تر بے اندیشیم۔ اے پروردگار ہماری مدد فرما اس اختتامی کار میں، کام کاج میں، کہ ہم نے جو یہ کوشش کی ہے، جو بہت بڑی تلاش و کوشش کی ہے، اس کا اچھا ثمر ہم ڈھونڈ سکیں اور اس کا نتیجہ اچھا ہو سکے۔ خدایا کی اس کے نیاز مند تو نہ باشد، خدایا تیرے علاوہ کون ہے کہ جس سے ہم مانگیں؟ کہ اس کے بھی لطف و ہدایت تو سعادت و موفقیت را دریابد، کون ہے کہ جو تیرے لطف اور ہدایت کے علاوہ سعادت مند ہو جائے اور موفق ہو جائے۔ بما کما کون راہ راستی و درستی و نیک فرجا میرا بے پیماییم۔ پروردگار تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں اور تیرے فرمان اور حکم پر ہم چل سکیں۔ یار ایمان کھون کے جو ذراس نگوئیم و جو رضایت ہو نہ جوئیم۔ پروردگار ہماری مدد فرما کہ تیرے ہی حکم کی ہم پاسداری کریں، تیرے حکم کو مانیں اور تیرے راستے پر چلیں۔ خدایا تو دوست دار پاکی، امیدواری، دانائی و آگاہی ہستی۔ پروردگار تو ہم سب کی چیزیں جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، پاک ذات ہے تو، اور تجھ سے امید ہم لیتے ہیں، تجھ سے علم و آگاہی لیتے ہیں۔ بما جان ہے یہ پاک دل ہے یہ پراز امید و نشاط و اندیشی ہے یہ روشن عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اور ہمارے دل میں امید اور خوشی اور وہ جو فکر ہوتی ہے، اس فکر جو روشن فکر ہے، اس کو ہمیں عنایت فرما۔ خدایا مارا قدردان ہمیں پیغمبران، امامان، بزرگوار و استادان مہربان قرار دے کہ پروردگار ہمیں اتنا حد تک شکر گزاری انبیاء، ائمہ علیہ السلام، اپنے بزرگوں، اپنے استادوں جو مہربان ہمارے لیے ہیں، ان میں قرار دے کہ بما اندیشیدن و در سے خوب زیستان ہمیں مزن، کہ انہی کے ہی وسیلے سے انہوں نے اچھے دروس دیے ہیں اور ہمیں اچھی طرح سمجھایا ہے۔ مارا قدردان نعمت ہے بھی پھیان خودت قرار بے دے۔ پروردگار ہمیں انتہا کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، مزید بھی ہمیں ان نعمتیں عطا کر اور ان کی قدر اور تشکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ای خدا فضل تو حاجت روا، بتو یاد ہیچ کس نہ بود روا۔ ای خدا پاک بھی انباز و یار، دستگیر و جرم مارا درگزار۔ پروردگار ہماری ان حاجتوں کو پوریاں فرما۔ پروردگار تیرے علاوہ کسی سے ہم نہیں مانگتے۔ پروردگار تو ہی ہے کہ تو اپنے خزانے سے ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پروردگار خالی نہ بھیج اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت پسند آ رہی ہوں گی، اور ہمارے یہ کتاب پنجم کمپلیٹ ہوئی۔ اس میں آپ ممبران میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو ہمیں ضرور آپ ہمیں آگاہ کریں۔ درس پنجم تک جب ہماری کمپلیٹ ہوئی تو پیچھے کے دروس آپ کو بہترین آپ ان کو پڑھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں واٹس ایپ پر آپ وہاں پہ تشریف لے کریں۔ ہمارے آن لائن کلاسز جو قرآن اور 3 مہینے کا مکمل کورس ہے فارسی زبان سکھانے کا، وہ ہم چلا رہے ہیں۔ تو جس طرح عمران کو بتایا گیا ہے اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ زیارت کی غرض سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے، یا اس کے علاوہ سیر و تفریح، یعنی ایران کے مخصوص شہر جو ہے نا، خاص طور پر اصفہان اور شیراز کے وہاں پر سفر کرنا چاہتا ہے، سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا مخصوص پیکیج ہے، اس میں بھی آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھا کریں اور ہمارے مزید دعا کرا کریں، خدا متعالی توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔
نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ و ناصر.